بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 صاد تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ضاد جو ہے اس کی صحیح ادائیگی یہ غا کے مشابہ، کس کے مشابہ ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ غا کے مشابہ اس کی بہت ساری جو ہے وجوہات ہیں اور بہت سارے دلائل ہیں اس کے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضاد کا جو مخرج ہے حافۃ اللسان ہے۔ کیا ہے؟ حافۃ اللسان کا مطلب ہے یہ دیکھیں، آپ اس ہاتھ کو آپ جو ہے نا زبان سمجھے، یہ بالکل سامنے زبان کا جو حصہ ہے اس کو رأس اللسان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رأس اللسان۔ اور یہ جو دانتوں کے برابر والا حصہ ہے اس کو طرف اللسان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دونوں سائڈ۔ اور جو داڑھوں کے برابر حصہ ہے، جو بڑے دانت ہیں اس طرف اور اس طرف دونوں طرف، اس کو حافۃ اللسان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحیح۔ اور یہ جو اوپر زبان سے تھوڑا سا اوپر کا حصہ ہے اس کو ظاہر اللسان کہتے ہیں، اور درمیان والے کو وسط اللسان اور آخر والے کو اقصى اللسان۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، ضاد کا جو مخرج ہے وہ حافۃ اللسان ہے۔ کیا ہے؟ یعنی جو بڑے دانت ہیں جس کو ہم داڑھ کہتے ہیں، داڑھوں کے برابر میں یہ جو زبان کا حصہ ہے دونوں سائڈ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ اللسان۔ کیا کہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو حافظ اللسان جو ہے یعنی زبان کی کروٹ، یہ ضاد کا مخرج ہے۔ کس کا مخرج ہے؟ والضاد من حافظه اذ ولیا الاضراس منه ایسر او یمناها۔ یعنی ضاد حافظ لسان سے ادا ہوتا ہے، چاہے وہ بائیں طرف سے ہو یا دائیں طرف سے ہو، اور دونوں طرف سے بھی ادا ہو سکتے ہیں لیکن مشکل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے، جو سامنے زبان ہے اس کو کہتے ہیں رأس اللسان۔ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ رأس اللسان جو ہے نا کیا نام ہے، یہ دال کا مخرج ہے جب اوپر دانتوں کے جڑ میں لگے، جب دانتوں کے جڑ میں لگے۔ آپ دال پڑھیں، زبان کہاں لگ رہی ہے؟ دانتوں کی جڑ میں۔ صحیح ہے۔ اب اگر آپ ضاد کا مخرج یہاں سے ادا کریں گے اور سامنے زبان نہیں لگائیں گے تو کبھی بھی دال نہیں پڑھا جائے گا، دال کبھی بھی۔ یعنی اگر حافظ اللسان سے آپ ضاد کو ادا کریں اور رأس اللسان سے ادا نہ کریں تو دال کبھی بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں۔ اور اگر آپ جو ہے نا کیا نام ہے رأس اللسان سے اگر سامنے زبان لگائیں گے دال کے مخرج میں، کہاں پر؟ تو تب جا کے یہ پور دال پڑھا جائے گا۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ مطلب یہ ہے کہ ضاد پڑھنے میں دال کے طرح مشابہ پڑھنے میں آپ نے مخرج تبدیل کرنا ہوگا۔ کیا تبدیل کرنا ہوگا؟ تو غلط ہوا کہ نہیں؟ ہاں۔ اور اگر آپ حافظ اللسان سے ادا کریں گے تو دال کبھی بھی نہیں پڑھا جائے گا، دال کبھی بھی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی ایک دلیل آپ کو سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ دوسری دلیل صفات لازمہ۔ صفات لازمہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے حرف جو ہے نا کیا نام ہے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حرف کیا ہو جاتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ تا، دال، قا، ان کا ایک ہی مخرج ہے۔ تا، دال اور قا ایک ہی مخرج ہے۔ یہ جو ایک دوسرے سے ممتاز ہیں یہ صفات لازمہ کی وجہ سے، یہ ایک دوسرے سے جو ممتاز ہے کس کی وجہ سے ہے؟ یہ صفات لازمہ کی وجہ سے۔ یعنی صفات حرف کو تبدیل کر دیتا ہے۔ سین، صاد، زا ایک مخرج ہے نا، سین اور صاد آپ اس کو دیکھیں ایک ہی مخرج ہے نا، لیکن صفات کی وجہ سے صاد موٹا پڑا جا رہا ہے اور سین باریک پڑا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئے نہیں؟ ہاں۔ صاد اور سین کے اندر جو ادائیگی میں فرق ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ صفات لازمہ کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ صفات لازمہ، مخرج کی وجہ سے نہیں ہے۔ مخرج ان کا ایک ہے، مخرج ان کا کیا ہے؟ ایک ہے۔ صحیح ہے۔ تو صفات لازمہ کی وجہ سے سین اور صاد میں فرق ہے۔ اسی طرح غال اور غا میں فرق ہے۔ غال اور غا ایک ہی مخرج ہے نا، لیکن صفات کی وجہ سے ایک دوسرے سے کیا ہے؟ ممتاز ہے۔ اتنا ممتاز ہے کہ بالکل واضح فرق ہے، غال کے پڑھنے میں اور غا کے پڑھنے میں بالکل واضح فرق ہے کہ نہیں؟ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ صفات کی وجہ سے، صفات لازمہ کی وجہ سے۔ آپ سمجھ میں آئی؟
تو صفات لازمہ کے اندر 5 جو ہے کیا نام ہے متضادہ کے اندر 5 جوڑیاں ہیں. کتنی جوڑیاں ہیں؟ صحیح ہے. غیر متضادہ سے اس کو چھوڑ کے صفات لازمہ متضادہ کے اندر کتنی؟ 5 جوڑیاں. کتنی جوڑیاں ہیں؟ 5 جوڑیاں. مطلب یہ ہے کہ جس حرف کے اندر یہ مطلب ہمس پایا جائے گا اور اس کے خلاف دوسرے حرف میں جہر پایا جائے گا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح شدت جس میں پایا جائے گا، رخوت جس میں پایا جائے گا، دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. اسی طرح استعلاء اور استفعال ایک دوسرے کے ضد ہیں. اطباق، انفتاح، اطلاق، اسمات ایک دوسرے کے کیا ہے؟ ضد ہیں. اب سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ ہمس کو لے لیں، ہمس اور جہر کو. ہمس اور جہر. فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت. تو فحثہ شخص سکت کے اندر تینوں حروف نہیں ہے. دال بھی نہیں ہے، اسی طرح اس کے اندر غا بھی نہیں ہے اور اس کے اندر غاد بھی نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ تینوں حروف میں کون سی صفت ہے؟ جہر. کون سی صفت ہے؟ صحیح ہے. بات سمجھ میں آئی؟ پھر شدت اور رخوت میں آپ دیکھیں، اجیدو کا دال شدت میں آ گیا، باقی غاد اور غا کے اندر رخوت ہے. غاد اور غا کے اندر رخوت ہے. تو مطلب یہ کہ ایک صفت جو ہے نا کیا نام ہے دال کا غاد کے ساتھ مشترک ہے اور ایک صفت کیا ہو گیا؟ مخالف ہو گیا. ایک صفت کیا ہوا؟ مخالف. یعنی غاد اور غا کے اندر پہلی صفت جو ہے نا کیا نام ہے وہ کیا ہے؟ جہر ہے. وہ تینوں مشترک ہے، غاد، غا اور دال. پھر اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے غاد اور غا کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے صفت رخوت ہے اور دال کے اندر صفت شدت ہے. تو یہ دال دونوں حروف سے کیا ہو گیا؟ مخالف ہو گیا. اس کے بعد آپ استعلاء اور استفعال کو لے لیں. استعلاء کے اندر غاد اور غاد دونوں کے اندر صفت استعلاء ہے اور دال کے اندر صفت استفعال ہے. تو تیسری صفت کیا ہو گئی؟ وہ بھی دال کی غاد اور غا سے کیا ہو گئی؟ مخالف ہو گئی. اس کے بعد اطباق کو دیکھیں اور انفتاح کو دیکھیں. اطباق کو دیکھیں، اطباق اور اطلاق، اطباق اور انفتاح. اس میں آپ دیکھیں نا، اطباق کے اندر آپ دیکھیں گے تو اطباق میں کون سی صفت ہے؟ یعنی صاد اور غا، غاد اور غا جو ہے نا کیا نام ہے دونوں مشترک ہیں اور دال اس کے خلاف ہے. آخر میں پھر جو ہے نا کیا نام ہے اس کے اندر اطلاق اور اسمات میں جو اطلاق ہیں، اطلاق کے اندر پھر تینوں متفق ہیں. مطلب یہ کہ 5 جوڑیوں میں 5 کے 5 صفات غاد اور غا دونوں میں کیا ہے؟ مشترک ہے. 5 کے 5 مشترک ہے. دال جو ہے نا کیا نام ہے وہ 2 صفات لازمہ میں مشترک ہے، 3 میں کیا ہے؟ مخالف. 3 میں کیا ہے؟ جن 3 صفات میں مخالف ہے ان 3 صفات کی وجہ سے جو ہے نا حرف تبدیل ہوتا ہے. ان 3 صفات کی وجہ سے حرف تبدیل ہوتا ہے. یعنی اطباق کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے موٹا پن ہے، زبان کا درمیان والا حصہ اٹھے گا اطباق میں. صحیح ہے. اور اطباق کا جو خلاف دوسرا اس کے مخالف ضد والا صفت ہے اس کے اندر کیا ہے؟ باریکی ہے. استعلاء میں جو ہے نا کیا نام ہے موٹا پن ہے اور جو ہے نا کیا نام ہے استفعال کے اندر باریک ہے. پھر اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے رخوت اور شدت، یہ بھی جو ہے نا کیا نام ہے رخوت کے اندر نرمی ہے، شدت کے اندر سختی ہے. تو یہ جو جن صفات کے اندر یہ مخالف ہیں وہ صفات جو ہے نا کیا نام ہے بالکل واضح حرف کو تبدیل کرتے ہیں. حرف کو بالکل واضح کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ صفات حرف کو کیا کرتے ہیں؟ واضح طور پہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے حرف سے ممتاز کرتے ہیں. یعنی جہاں پر شدت ہوگا اور رفت ہوگا تو یہ دونوں صفتیں ایسی ہیں کہ یہ دونوں صفتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں. دونوں صفتیں ایک ساتھ جمع، کوئی حرف جس کے اندر شدت بھی ہو رفت بھی ہو نہیں ہو سکتا. تو دال میں شدت ہے، غاد اور غا میں رفت ہے. استعلاء اور استفعال یعنی یہ موٹا ہونا، زبان کے جو جڑ ہے آخری والا حصہ اقصى لسان آپ کو میں نے بتایا وہ اوپر کی طرف زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اس سے جو ہے نا غاد ادا ہوتے ہیں. کیا ادا ہوتے ہیں؟ غاد کا صفت ہے. اور اسی طرح یہ صفت جو ہے نا کیا نام ہے غا کا بھی ہے. اسی طرح زبان کے درمیان والا حصہ اوپر کی طرف اٹھنا یہ بھی حرف کو موٹا کرتا ہے، زبان کا درمیان والا حصہ. اور جو ہے نا کیا نام ہے دال میں یہ نہیں ہے، دال میں یہ نہیں ہے، دال میں نیچے رہے گا.
ضاد کے اندر اور وا کے اندر زبان کے درمیان والا حصہ بھی اوپر اٹھے گا. جب اوپر اٹھے گا تو یہ کیا ہوگا؟ موٹا ہوگا. کیا ہوگا؟ موٹا ہوگا. ہاں تو دال کے اندر یہ صفت نہیں ہے. تو آپ مجھے بتاؤ دال اس کے ساتھ مشترک ہے؟ نہیں ہے. وا 5 کے 5 صفات میں مشترک ہے. صرف صفت ایک اضافی صفت جو ضاد کے اندر ہے صفت استطالت ہے. کیا ہے؟ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے جزری کے اندر جو لکھا ہے ضاد اور وا کے فرق کے بیان میں پورا باب لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ باب. اس کے اندر شروع میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ ضاد اور ضا جو ہے نا کیا نام ہے ضاد ممتاز ہے صفت استطالت کی وجہ سے. ضاد ضا سے کس چیز میں ممتاز ہے؟ صفت استطالت. اور صفت استطالت صفات متضادہ میں نہیں ہے، ضد والے صفات میں نہیں ہے. یہ اضافی صفت کیا ہے؟ اضافی صفت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں اس وجہ سے ممتاز ہے. باقی صوت کے اندر کیا ہے؟ مشترک ہے. علامہ جزری نے بھی لکھا ہے. صحیح ہے نا؟ اس لیے علامہ جزری نے قرآن کریم کے وہ الفاظ جمع کیے ہیں کہ جن الفاظ میں وا آیا ہے یا جن الفاظ میں ضاد آیا ہے یہ آپ کو بتائیں کہ خیال کرنا ان الفاظ میں وا آیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وا کی جگہ ضاد پڑھ لیں. اگر دال کے ساتھ مشترک ہوتا صوت آواز اگر دال کے ساتھ ایک جیسے ہوتا تو علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ دال اور ضاد کا بیان کرتے ہیں کہ بھائی خیال کرنا یہاں پر اس حرف میں دال آیا ہوا ہے اس حرف میں ضاد آیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان میں خلط مل کر دیں. یعنی جو چیز مشابہ ہوتی ہے نا اس کے اندر لوگ بتاتے ہیں کہ خیال کرنا ایک جیسے چیزوں میں کیا کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ خیال کرنا اس میں یہ فرق یاد رکھنا. اس فرق کی وجہ سے آپ اس کو پہچان لو ورنہ اگر آپ کو جو ہے نا کہنا میں مشابہ لگ جائے گا. آپ کو کیا لگ جائے گا؟ قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہو آپ کو غلطی جب آتی ہے کہاں آتی ہے؟ جہاں مشابہ ہوتا ہے. ایک جیسے آیات ہوتے ہیں نا اس میں آپ غلط ہوتے ہو. کیوں غلط ہوتے ہو؟ ایک جیسے. تو آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ بھائی خیال کرنا ادھر آپ نے قرآن کریم میں نا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ سبحان الذی کے اندر ہے دونوں. ہاں سبحان الذی میں دونوں ہے نا. ایک جگہ وَيُبَشِّرُ ہے ایک جگہ وَيُبَشِّرَ ہے. علماء جانتے ہیں کہ یبشرہ جہاں پر ہے وہاں لام کئی پر عطف ہے اس کا. ہاں لیونذرا وہاں لام کئی ہے نا وہ یبشرہ تو وہاں پر وہ واو عاطفہ ہے لام کئی کی وجہ سے یہاں پر را کے اوپر زبر ہے. علماء جانتے ہیں لیکن عام لوگ تو اس کو نہیں جانتے کہ یہاں پر را کے اوپر زبر ہے. تو اس کے لیے پھر ہم آسان سی جو ہے ان کو ترتیب یہ بتاتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ سین کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. تو اس صورت میں جو آیا ہوا ہے وہ یبشر وہاں پر را کے اوپر پیش ہے ہم بتاتے ہیں اس طرح. اور الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب الحمد یعنی صورت کے شروع میں زبر ہے وہ یبشر اور را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. تو ہم بچوں کو اس طرح بتاتے ہیں کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ یہ غلط کر لیں. اس چیز کا خیال کرنا کہ یہاں پر را کے اوپر جو پیش ہے نا آپ اس کو دیکھنا صورت کے شروع میں کیا ہے؟ پیش ہے. صورت کے شروع میں کیا ہے؟ پیش ہے. تو یہاں پر را کے اوپر پیش ہے. یہ غلطی آپ سے کبھی بھی نہیں آئے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں تو اس طرح کی نشانی ہم بچوں کو متشابہات میں بتاتے ہیں پھر بچوں کے ذہن میں بات یاد رہتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی بات کب بتاتے ہیں؟ اس وقت بتاتے ہیں جب ایک جیسے ہو. کیا ہو؟ ایک جیسے. تو علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے وہ ضاد اور ضا کے فرق کے بیان میں باب کو باندھا ہے اور پھر اس کے اندر وہ کلمات لے کر آئے ہیں کہ جس کلمات میں ضا آیا ہے. ہاں اسی طرح اسی باب کے اندر وما هو علی الغیب بضنین. ہاں یہ آپ نے پڑھا ہے سورہ جو ہے نا کہنا میں تکویر کے اندر ہے نا سورہ تکویر میں ہے وما هو علی الغیب بضنین. حفظ کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں ضاد کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ ضاد کے ساتھ. لیکن 3 قراء سبع میں 3 قراء اور 6 راوی اس کو غا کے ساتھ پڑھتے ہیں. کس کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ غا کے ساتھ. اور قراءت ثلاثہ میں 1 راوی اس کو غا کے ساتھ پڑھتے ہیں. بات سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یعنی امام ابن کثیر مکی ان کے نزدیک یہ غا کے ساتھ ہے ضاد کے ساتھ نہیں ہے. ہاں ان کے دونوں راویوں کے نزدیک یہ کیا ہے؟ غا کے ساتھ ہے. اسی طرح امام ابو عمر بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک بھی یہ غا کے ساتھ ہے. تو امام ابو عمر بصری کے بھی 2 راوی ہیں دونوں راویوں کے نزدیک غا کے ساتھ ہے. اسی طرح امام کسائی کے نزدیک غا کے ساتھ ہے. تو امام کسائی کے بھی 2 راوی ہیں دونوں راویوں کے نزدیک کیا ہے؟ غا کے ساتھ ہے. اور رویس کے نزدیک قراءت ثلاثہ میں رویس کے نزدیک بھی غا کے ساتھ ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے جب قراءت متواترہ میں یہ اختلاف ہے، کس میں ہے؟ قراءت متواترہ میں. قراءت متواترہ میں وما ہوا علی الغیب بظنین والا کلمہ جو ہے یہ جو نا ان کے علاوہ باقی قراء کے نزدیک غاد کے ساتھ ہے، اور 3 قراءات ان کی 6 روایتوں کے نزدیک، اور اسی طرح قراءت ثلاثہ کے اندر ایک راوی کے نزدیک یہ غا کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ غا. تو یہ اختلاف قراء سبعہ کے اندر اور قراء عشرہ کے اندر جو اختلاف ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ان کا صوت مشترک تھا. یہ اختلاف کس وجہ سے ہوا ہے؟ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ان کا صوت کیا تھا؟ مشترک تھا. اگر صوت اس کا جو ہے نا کیا نام ہے دال کے ساتھ مشترک ہوتا تو یہاں پر اختلاف غاد اور دال کا ہوتا. وما ہوا علی الغیب بالظنین یا غاد کے ساتھ ہوتا یا دال کے ساتھ ہوتا، لیکن یہاں پر اختلاف جو ہے وہ غاد اور ظا کے ساتھ ہے، اور یہ قراءت متواترہ میں ہے. اس کا انکار کفر ہے، اس کو کوئی انکار کرے تو کفر ہے. قرآن کریم کے ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہے. قراءت متواترہ میں اب سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ اب آپ مجھے بتاؤ جو دال کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ سب سے پہلے وہ مخرج کو تبدیل کریں گے. کس کو تبدیل کریں گے؟ مخرج کو تبدیل کر کے سامنے جو ہے نا کیا نام ہے دال کے مخرج سے پڑھیں گے. اگر دال کے مخرج سے نہیں پڑھیں گے تو کبھی بھی دال کی طرح نہیں ہوگا. بات سمجھے؟ اور مخرج ہر حرف کا جو ہے نا کیا نام ہے وہ اس کے لیے ثابت ہے. دال کے مخرج میں ہم غاد کا مخرج ملاتے ہیں؟ نہیں ملاتے. کیوں؟ دال کا مخرج دال کا مخرج ہے، سین کا مخرج سین کا ہے، صاد کا مخرج صاد کا ہے. بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ صاد کے ساتھ سین صاد اور زا، ان کے ساتھ کوئی اور حرف نہیں. جب ایک چیز کا ہم نام لے لیں، مثال کے طور میں نے فہد بول دیا نا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے باقی کو نہیں بلایا، صرف فہد کو بلایا. اگر میں طلباء بول دوں تو اس کا مطلب ہے تمام طلباء. مخارج تو ہر حرف کے ساتھ کیا ہے؟ متعین ہے نا. ہاں اگر یہ متعین نہیں ہوتے، اگر ذات کے مخرج میں دال کو ملانا ہوتا تو پھر اس کو کیوں یہ لکھا ہے کہ ذات جو ہے نا حرف لسان سے ادا ہوتا ہے؟ اور یہ صرف جو ہے نا کیا نام ہے علامہ جزری نے نہیں، عربی کی کتابوں میں، فارسی کی کتابوں میں، اردو کی کتابوں میں، ہر جگہ صرف اور صرف ذات کا مخرج حافظ اللسان لکھا گیا ہے. حافظ اللسان کے ساتھ کوئی اور مشترک نہیں ہے. کسی بھی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ حافظ اللسان اور رأس اللسان سے ادا ہوتے ہیں، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے. جب کسی بھی کتاب میں نہیں ہے اور کسی بھی امام کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ ذات جو ہے نا کیا نام ہے حافظ اللسان اور رأس اللسان سے ادا ہوتے ہیں، جب کسی کے نزدیک نہیں ہے تو پھر پڑھنا غلط ہے کہ نہیں؟ غلط ہے نا. بات سمجھ میں آئے؟ دوسری غلطی ہم کیا کریں گے؟ صفات لازمہ متضادہ کے اندر ہم تبدیلی کریں گے، اور صفات لازمہ متضادہ بھی لحن جلی ہے. مخرج کو تبدیل کرنا بھی لحن جلی ہے، صفات لازمہ متضادہ کو تبدیل کرنا بھی لحن جلی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر تیسری بات جو میں نے آپ کو دلیل دی کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے، باب کے اندر واضح طور پہ یہ فرمایا ہے کہ ذات جو ہے نا صفت استطالت کی وجہ سے ممتاز ہے، صفت استطالت کی وجہ سے ممتاز ہے. باقی ذات اور جو ہے نا ذا کا صوت مشترک ہے. صوت کیا ہے؟ مشترک ہے. اس وجہ سے انہوں نے کلمات لکھے ہیں کہ خیال کرنا یہ کلمہ ذا کے ساتھ آیا ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح پھر میں نے چوتھی دلیل آپ کو یہ دی کہ قراءت سبعہ کے اندر، قراءت عشرہ کے اندر روایت متواترہ، قراءت متواترہ میں یہ وما ہوا علی الغیب بظنین کا جو کلمہ ہے اس میں ذات اور ذا کا اختلاف ہے. کس کا اختلاف ہے؟ کیوں ذات اور ذا کا اختلاف ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کا صوت مشترک ہے. اگر صوت مشترک نہیں ہوتا تو ذات اور دال کا اختلاف ہوتا. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو ان دلائل کے نزدیک جو ہے نا کیا نام ہے ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنا درست نہیں ہے. اگر مخارج آپ غلط کر دیں لحن جلی ہے، صفات لازمہ غلط کر دیں لحن جلی ہے، قراءت متواترہ کا انکار کرتے تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے قرآن کا انکار ہے. قراءت متواترہ کا انکار کرتے ہیں، کس کے انکار ہے؟ یہ قرآن کریم کے انکار ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کو تو پوری دنیا مانتے ہیں. ہاں علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے جب جزری کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی تو بات ہی ختم ہو گئی. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں جو دال پڑھتے ہیں ہمارے نزدیک بالکل درست نہیں ہے. بات سمجھے؟